अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान के एक बड़े अहम शहर में हूँ। इट इज़ गुजरावाला। गुजरावाला इज कंसिडर्ड टू बी द फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। और लेटेस्ट जो मैगजीन है उन्होंने मेंशन किया है कि गुजरावाला इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लोरिशिंग सिटी इन द वर्ल्ड। ये इतनी तेजी से फैल रहा है और इतनी दूर दूर तक फैल रहा है कि ये एक रैंकिंग में इसको नंबर 1 सिटी कहा गया है। और इसकी बहुत सारी और भी वजूहात हैं। और वजूहात क्या हैं? नंबर 1, इंडस्ट्रियल सिटी है, इकोनॉमिकल सिटी है, एग्रीकल्चरल सिटी है। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, सिर्फ एक प्रोडक्ट चावल, जो कि मेरे नॉलेज के मुताबिक सिर्फ गुजरावाला एक वाहिद डिवीजन है जो सिर्फ चावल ही चावल $4 बिलियन के चावल एक्सपोर्ट कर रहा है। We are here at Gujranwala and we have a very honorable guest with us, Chaudhry Ata Fareed साहब, जो पाकिस्तान कॉपर एंड एल्युमिनियम मेल्टिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। वेलकम टू आवर शो। अता साहब कैसे हैं आप? थैंक यू, गुड, नॉट बैड एट ऑल। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। अता साहब, जैसा कि आपकी एसोसिएशन का नाम है एल्युमिनियम एंड कॉपर, एंड एल्युमिनियम एंड कॉपर इट्स अ मेटल. Metal have a price all over the world, not only for a certain area or for a certain country. इसकी prices हमेशा LME लंदन मेटल एक्सचेंज एक रेट होता है जहाँ से कंट्रोल होती हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस वक्त प्रेजेंटली कॉपर और एल्युमिनियम की एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट हम कितने परसेंट पाकिस्तान से हो रही है, यानी कितने डॉलर्स की हो रही है इन मिलियंस और बिलियंस? थैंक यू वेरी मच। आमिर साहब, इसमें ऐसा है कि कॉपर जो है, बेसिकली कॉपर और एल्युमिनियम, ये नॉन फेरस में बड़े प्राइम मेटल्स हैं जो हैवीली इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। हर मुल्क की जो बेसिक इंपोर्ट्स हैं उसका मेजर पार्ट होते हैं, क्योंकि वैल्यूड आइटम है। मैं एज अ रॉ मटेरियल बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें अगर आप बात करें कि हम इसमें अब तक कितनी एक्सपोर्ट्स कर चुके हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज से 3 साल पहले तक, जब तक चाइना ने ये हमारे लिए एक नया एक दरवाज़ा खुला एक्सपोर्ट का, पाकिस्तान के लिए नई अपॉर्चुनिटी थी कि चाइना ने बेसिकली रॉ मटेरियल की इंपोर्ट ड्यू टू सम उनके इंटरनल इश्यूज उन्होंने बंद कर दी। और उसमें उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमें उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें एक हम भी हैं, उनके लिए एक दरवाज़ा खुला। तो हमने 3 साल पहले शुरू की, और ये गुजरांवाला में हमारी एसोसिएशन ने ही सबसे पहले, क्योंकि हम ऑलरेडी इसी बिज़नेस में थे, लेकिन हम पहले ये होता था कि सिर्फ लोकल इंडस्ट्री को ही सप्लाई करते थे और उतनी ही इंपोर्ट थी, उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि कंजप्शन एक लिमिटेड थी। जैसे ये हुआ, उसके बाद पिछले 1 साल का डाटा मैं आपको बता दूं कि 2021 का हमने $1 बिलियन की कॉपर की एक्सपोर्ट की है जी। जो जबकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स इट्स ऑलमोस्ट $25 बिलियन, लेकिन सिर्फ अगर हम कॉपर और एल्युमिनियम और एक चीज की बात करें तो इट इज टचिंग टू $1 बिलियन, जो कि एक बिल्कुल न्यू इनपुट है हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी में। सर, कितनी तकरीबन प्रोसेसिंग यूनिट हैं जो आप समझ रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, जो कि इसकी प्रोसेसिंग में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है, ये कोई पहली बात तो ये है कि इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेटल है पाकिस्तान के अंदर, मेटल की प्रोसेसिंग, उसका उस इंडस्ट्री का 80 to 90% पार्ट जो है, मेजर जो उसका स्टेक है, वो जहाँ जिस सिटी में आप बैठे हैं गुजरांवाला, वो वहाँ पे है। अच्छा, उसकी एक रीज़न अगर आप पूछें तो उसकी ये है कि बेसिकली शुरू से ही ये गुजरांवाला जो है, यहाँ पे प्रोसेसिंग का शुरू से एक, जिसे आप मंडी कह लें या मार्केट कह लें, वो थी। तो यहाँ से ग्रो होती चली गई और बेसिकली यहाँ पे ही ज़्यादा मेटल्स के स्मेल्टर्स बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी एसोसिएशन जिसका एक्सपोर्ट बजट इतना बड़ा है और उसका मेजर वॉल्यूम जो कि मेरी समझ में आता है कि 80% to 90% इट इज़ फ्रॉम गुजरांवाला। ये ऐसे शहर से कि जो कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है और इंडस्ट्रियस लोगों का शहर है, मेहनती लोगों का शहर है। ये लोग बहुत मेहनती और बड़े काम करने वाले लोग हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि इन द फ्यूचर हमारी एक्सपोर्ट्स एज अ मटेरियल, जो कॉपर है, एल्युमिनियम है, या इस तरह की और भी फेरस प्रोडक्ट्स हैं? फेरस प्रोडक्ट्स वो होती हैं
جو میٹل پروڈکٹس ہوتی ہیں, تو کیا ان میں ہم مزید اضافہ کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا کویشچن ہے عامر صاحب آپ کا. اس میں ایسا ہے, یہ ہماری جو رزاق داؤد صاحب ہیں ان سے بارہ میٹنگ ہو چکی ہے, یہاں پہ بھی ایک دفعہ ہماری میٹنگ ہوئی. اس کا ڈیٹا میں آپ کو بالکل ایکوریٹ دے سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 2021 میں لوکل انڈسٹری کی طرف سے ایک منسٹری میں کمپلین سبمٹ ہوئی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ را مٹیریل جو ہے کاپر اور ایلومینیم انگٹس کی فارم میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور لوکل انڈسٹری میں شارٹیج ہے, تو اس چیز کو, اس کیس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا. اور اس سارے پروسیس کے اندر ہمیں یہ آپ کو بھی جان کے حیرانی ہوگی کہ چائنا, ہمارا چائنیز کونسلر بدر صاحب, انہوں نے بہت ساتھ دیا اور انہوں نے ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کیا. اور وہ ڈیٹا ہم بھی دیکھ کے سرپرائز ہوئے کہ صرف چائنا کو پاکستان سے جو ڈیمانڈ ہے کاپر کی انگٹ کی فارم میں وہ $40 بلین کی ہے پر ایئر. سر, ہاؤ ڈو یو فیل کہ گورنمنٹ اس میں کوئی ایسا پارٹ پلے کر سکتی ہے کہ جو پروسیسنگ کے لیے, جیسے آپ را مٹیریل کی صورت میں اسکریپ باہر سے منگوا رہے ہیں, اور وہ اسکریپ میں اگر آپ کو گورنمنٹ کو انسینٹیو دے, کوئی ڈیوٹی کے اسٹرکچر میں کوئی انسینٹیو دے, تاکہ آپ پروسیسنگ میں زیادہ سے زیادہ جا سکیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو اور زیادہ بڑھا سکیں. بہت شکریہ. یہ بالکل ایسی پوائنٹ ہے جس کو میں لازمی ایڈریس کرنا چاہتا تھا. اس میں دیکھیں جی, ایسا ہے کہ گورنمنٹ, ہم نے بارہا ریکویسٹ کی اور اس کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر عمل بھی کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں منسٹری کے. لیکن یہ ہم بارہا کہتے ہیں کہ یہ اتنا, جیسے پوٹینشیل میں نے آپ کو بتایا کہ 40 بلین تک تو ہم صرف ایک سال میں کاپر, اور یہ میں اس انڈسٹری کی بات کروں جو کہ چند لوگوں پہ مشتمل ہے, یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ہزاروں میں یا ہنڈریڈز میں ہے, یہ ہم کچھ لوگ ہیں, 30-40 لوگ, 50 لوگ ہوں گے. تو ہمیں مینیج کرنا بہت آسان ہے. ہم گورنمنٹ کے جسے کہتے ہیں کماؤ پتر ہیں, ہم ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں, ایک سال میں $1 بلین دی. اب اس میں آپ کا جو کویشچن ہے کو کیسے بڑھ سکتی ہے, اس میں دیکھیں, ہم یہ را مٹیریل کی فارم میں, اسکریپ کی فارم میں ہم آل اوور دی یورپ امپورٹ کرتے ہیں. 3-4 ریجن ہے, امریکہ ہے, یورپ, UK ہے, آسٹریلیا ہے. مڈل ایسٹ, فار ایسٹ جو ہیں وہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں, انڈیا کمپیٹیٹر ہے, ٹرکی کمپیٹیٹر ہے, ملیشیا کمپیٹیٹر ہے, یہ سارے ہم یہاں سے ہی لیتے ہیں. تو اس کا مطلب اچھا لا کر کے وہ بھی, اب کیا ملیشیا بہت جلدی سے ترقی کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپرچونٹی کے ڈور چائنا نے ان کے لیے کھولے ہیں وہی ہمارے لیے کھولے ہیں, وہی انڈیا کے لیے کھولے ہیں, اور باقی نیبرنگ کنٹری کے لیے کھولے ہیں کہ وہاں پہ پروسیسنگ ہو اور وہ ہمیں پروسیس کر کے بھیجیں. اب ملیشیا جو کر رہا ہے وہ اپنے بیسیکلی جو وہاں پہ سمیلٹرز ہیں ان کو سبسڈائز کر رہا ہے اپنی ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. وی ول کنٹینیو فرام دا سیم ٹاپک. ویلکم بیک ٹو آور پروگرام گلوبل اکانومی ود عامر علی اینڈ ود آور ویری ویلیبل گیسٹ مسٹر چودھری عطا صاحب. عطا صاحب, آپ نے ایک کویشچن کیا, ایک آنسر دیا تھا انگٹ فارم میں, کہ جی لوکل انڈسٹری کہتی ہے کہ آپ انگٹ فارم میں اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس سے لوکل انڈسٹری افیکٹ کرتی ہے. واٹ آئی انڈرسٹینڈ, اس کی تو کوئی انٹرنیشنل پرائس ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے, کیا آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا, بہت اچھی آپ نے بات کی, یہ کی پوائنٹ ہے کہ اس کی پرائسز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہے لنڈن میٹل ایکسچینج, LME جسے ہم بولتے ہیں. اچھا, اب ہم لے کر کے آتے ہیں اسکریپ کی فارم میں, وہ کیبل کی فارم میں ہو, وہ کمپریسرز کی فارم میں ہو, وہ موٹرز کی فارم میں ہو, کسی بھی فارم میں. جب ہم اس کو لے کر کے آتے ہیں, ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں, تو کاپر اور ایلومینیم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, نکالتے ہیں, سیپریٹ کرتے ہیں, پھر میلٹ کرتے ہیں. لوکل انڈسٹری کہتی تھی کہ یہ جو آپ انگٹ بنا رہے ہیں اس کو آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں را مٹیریل مہنگا مل رہا ہے. حالانکہ کووڈ کے بعد اس کے 2 آنسرز ہم نے ان کو دیے تھے, ان کو جو وہ سیٹسفائی ہو گئے. وہ کس طرح سے, کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اس کی پرائسز لنڈن میٹل ایکسچینج کرتی ہے, کووڈ کے بعد جب سپلائی چینج میں پرابلم آیا پوری دنیا میں, گلوبل اکانومی افیکٹ ہوئی, تو کموڈیٹیز کی پرائس ڈیو ٹو شارٹیج اور سپلائی چینز بڑھی.
وہ ہمارے انگٹ ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے نہیں بڑھی. دوسرا ہم نے منسٹر صاحب کو یہ ایڈوائزر صاحب کو یہ بتایا کہ بیسیکلی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے میٹیریل پاکستان لے کر کے آتے ہیں, تو اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں دوبارہ ہماری ایکسیس نہیں ہوگی تو ہمارا ایک سائیکل پورا نہیں ہوتا. تو اگر ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے, یہاں پہ مٹیریل سرپلس ہو جائے گا, ہم باہر بڈ نہیں کر سکیں گے, ہمیں مٹیریل نہیں مل سکے گا, انڈسٹری پھر افیکٹ ہوگی کیونکہ ہم امپورٹ نہیں کر پائیں گے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پھر ہم نے یہ ان کے ساتھ کمٹ کیا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ $1 بلین کا ڈیٹا ان کے سامنے موجود تھا ہمارا ایکسپورٹ کا, اور لوکل انڈسٹری کی جو ڈیمانڈ تھی اس کا 5% بھی نہیں تھی. ہم نے یہ کمٹ کیا کہ یہ اگر اس کا 10% یا 20% بھی ہمیں کمٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کی سپلائی کو پورا رکھیں گے, سرپلس مٹیریل جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے اور ملک میں ریونیو لے کے آئیں گے. جب پرائسز بڑھتی ہیں پوری دنیا میں, یہ ہر چیز ایک دوسری چیز سے ریلیٹ کرتی ہے. آئل کے ساتھ گولڈ کے ساتھ کاپر کے ساتھ ٹن, جتنے میٹلز ہیں, جب ایک پرائس فلکچویٹ کرتی ہے تو انٹرنیشنلی جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ ایک جگہ سے پیسہ دوسری جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں, ہر طرح سے پرائس بڑھ جاتی ہے. عطا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پرائسز کسی ایک وجہ سے نہیں چڑھتی, بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل سینیری ہوتا ہے, اور جیسے ہی پرائسز نیچے آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ انٹرنیشنل پرائسز نیچے آتی ہیں, اس کا ڈومیسٹک ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. Am I right, عطا صاحب؟ بالکل, ویری ویری رائٹ. اب عطا صاحب میں آپ سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کو ایسے پلیٹ فارم ڈیولپ کرنے چاہیے جو ان دا فیوچر ہمارے ایکسپورٹس کو مزید بڑھا سکے؟ اس کے لیے مجھے آپ کی سجیشن چاہیے ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے جی. دیکھیں, ہم شروع سے یہ بات کرتے ہیں کہ پہلی تو پلس پوائنٹ ہماری کموڈٹی کا یہ ہے کہ یہ ویلیوڈ آئٹم ہے, کاسٹلی آئٹم ہے. اچھا, دوسرا ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں فارن ایکسچینج لانے کا یہ یا گورنمنٹ ڈی ٹی آر ای کی سہولت جسے ہم بانڈ کی سہولت کہتے ہیں وہ دیتی ہے, اس کے پیچھے اس کی اصل روح کیا ہوتی ہے کہ فارن ایکسچینج ملک کے اندر آئے. اچھا, اب یہ تو وہ ڈفرینٹ اس میں ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, ڈفرینٹ کموڈیٹیز میں گورنمنٹ دیتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی کاپر, اسپیشلی کاپر اور ایلومینیم, جو کہ ہماری ایکسپورٹ اب پچھلے 2 سال سے ایک بڑی مارکیٹ, تیسری بڑی مارکیٹ بن گئی ہے, اس کے لیے جو ہے جو سمیلٹرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ڈرا بیک جو ہے, یعنی کہ جسے ہم ریفنڈ کہتے ہیں, وہ جو ہے یا کک بیک جسے ہم کہہ سکتے ہیں, سیل ٹیکس جو واپس ہوتا ہے ایکسپورٹ کرنے کے بعد, اس کو اب پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے, کمپیوٹرائز سسٹم ہوا ہے. ایک تو اس کو تھوڑا اگر مزید بہتر ہو سکے, جلدی مل سکیں, تاکہ وہ ایک ویلیوڈ آئٹم ہے, اس کا 17% ملینز میں بن جاتا ہے. سیلز ٹیکس ریفنڈ پالیسی شوڈ بی مور سموتھر اینڈ سوئفٹ. کیا آپ ان ٹیکنالوجیز کو کنورٹ کر کے پروسیسنگ, جسے ہم میٹل پروسیسنگ کہتے ہیں, اس طرف لے کے آ سکتے ہیں جہاں ہم ورجن مٹیریل پروڈیوس کر سکیں, اور جو پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا ایک اس کا سپورٹنگ ہینڈ ہوگا؟ بالکل. دیکھیں, اللہ رب العزت کا اس ملک کے اوپر خاص کرم ہے. ہمارے جو ریزروز ہیں وہ ہم پاکستان میں اس کی کمی نہیں ہے. ہم اگر میں یہ ایز اے بزنس مین یا ایز اے شہری جو ہے میں اگر بات کروں, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, تو ہماری پالیسیز کے اندر ایشو رہا ہے اس کو لے کر کے. وہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ریکوڈیک کی مثال آپ کے سامنے ہے. چائنیز کمپنی کو میرا خیال ہے 40 ایئرس کا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کانٹریکٹ دے دیا گیا. کیوں ہماری لوکل انڈسٹریلسٹ جیسے کہ آپ ہیں جو ایک پروسیسنگ سے ایک سب کچھ کر رہے ہیں, آپ اسی چیز کو آپ ایڈوانٹیج لیں, آپ میٹل کو ایکسٹریکٹ کریں, آپ اور سے اس کو میٹل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ویری ویل سیڈ. دیکھیں, اگر تو ایسا ہو سکے تو وہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بات کوئی نہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس میں مائننگ کے اندر بہت ہیوی بجٹ انوالو ہوتے ہیں, جو کہ ملک کی اکانومی ہی اس کو بیئر کر سکتی ہے, ملک کے بجٹ ہی اس کو ایک بزنس مین نہیں کر سکتا. آپ کی بات کو میں اس طرح آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے, جس کو ایمفسائز کیا جاتا ہے ہمارے پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد, اس پہ بہت زیادہ کام ہونا شروع ہوا ہے. دس از فار دا B2B بزنس اینڈ دس از فار دا JV. پاکستان گورنمنٹ کو, پاکستان ایمبیسی کو اور ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے. اور جو میری لاسٹ ویک بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کے سیکرٹری کے ساتھ, وہ ایسا ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے
कि हम किस तरीके से अपने जेवीज को ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। ये नहीं कि ये बजट बहुत बड़ा है, इट इज स्टिल वर्केबल। मैंने ये देखा है, मैंने वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट्स देखे हैं। व्हाट आई नो, ऐसा सब कुछ हो सकता है। Ata sir, being a role model, being a young, energetic, and so influential, would you like to be an icon, or you want to suggest something for our newcomers जो business में आना चाहते हैं या business में कोई नई development करना चाहते हैं? Do you suggest anything for them? थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट आमिर भाई। उसमें ऐसा है, देखें, मैं हमेशा से ये बात मैंने समझी, और मैं बाकी अपने न्यू कमर्स जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको भी मैं यही सिर्फ एक बात कहूँगा कि जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस इट्सेल्फ एक रिस्क का नाम है, एक रिस्क आप असेसमेंट भी करते हैं। उसके अंदर आपको बिज़नेस वो करना चाहिए जिसके अंदर आपके पास रिसोर्सेज हों, अवेलेबल रिसोर्सेज हों, उसमें सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसकी डिमांड हो। आप मेटल, ये कॉपर और एल्युमिनियम, ये एक ऐसी कमोडिटी अल्लाह ताला ने इस मुल्क के लिए ओपन की है चाइना के सबब, कि हम इसमें इसकी प्रोसेसिंग करके इसको एक्सपोर्ट करके मुल्क में फ़ॉरेन एक्सचेंज भी ला सकते हैं, अपने मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। गवर्नमेंट से मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पिछले 2020-21 और 21-22 का डाटा प्लीज़ देखें, हमारी एक्सपोर्ट्स देखें। उसमें मिनिस्ट्री हमारे साथ पहले भी तावन करी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और मज़ीद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, हम इस एक्सपोर्ट को 40 बिलियन तक लेकर के जाना चाहते हैं, अपनी मुल्क की इकानमी में एक बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें मौका दिया जाए। Thank you very much. Coming up to the conclusion with Chaudhary Ata Sahab, according to my information, aluminium is extracted from bauxite. पाकिस्तान में एक प्रपोजल बड़ी देर पहले आया था कि सिर्फ बॉक्साइट के जो पाकिस्तान में रिजर्व्स हैं, अगर उनको यूटिलाइज कर लिया जाए तो दैट इज इन थाउजेंड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स, नॉट इन रुपीस, इन डॉलर्स। पाकिस्तान में बेइंतहा बॉक्साइट है। पाकिस्तान में एक ऐसा भी आयरन है जिसकी इंटेंसिटी इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, और वर्ल्ड वाइड वो एक बहुत कीमती आयरन है। सो कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम अपने ऐसे बिजनेस आइकॉन्स को आगे ला सकते हैं जो हमें कुछ करके दिखाएं, एंड समथिंग वेरी प्रोडक्टिव फॉर आवर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी विद आमिर अली। वी हैव अ न्यू गेस्ट विद अस, मिस्टर आबिद मुनीर, पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील इंपोर्टर एंड ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, और स्पेशली रिलेटेड टू दैट कि पाकिस्तान की स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग चूंकि गुजरावाला में हैं, मुझे आज भी अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना की वो तकरीर याद आती है जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और जिस चीज का उन्होंने नाम लिया था वो गुजरावाला के साथ वजीराबाद की कटलरी थी, कि वो उस दौर में भी उसकी एक्सपोर्ट इतनी अच्छी थी, इतनी वर्ल्ड वाइड फेमस थी। क्यों हम उन स्टैंडर्ड्स को उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए जो आज से 70 साल 72 साल पहले हमारे कायद ने फरमा दिया था कि अगर हमने एक्सपोर्ट्स करनी है तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गुजरावाला के नज़दीक वजीराबाद से सिर्फ कटलरी की इंडस्ट्री। वेलकम यू टू आवर प्रोग्राम। आबिद साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। जी आमिर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आबिद साहब, पाकिस्तान में मेजर जो इंपोर्ट है वो स्टेनलेस स्टील की कौन सी कैटेगरी की है? जी मेजॉरिटी में जो है पाकिस्तान में 304 ग्रेड आ रहा है, जो कि हाइजेनिकली भी है, और उसके अलावा 201 की इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि 304 अभी काफ़ी महंगी आइटम हो गई है, इसलिए उसकी एक्सपोर्ट कम हो गई है, लेकिन 201 की जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। ये 201, 304 ये स्टेनलेस स्टील के ग्रेड्स हैं, और ये ग्रेड्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक कि वो कितना स्ट्रेंथ है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, उसके मुताबिक उसके ग्रेड होते हैं। सर, पाकिस्तान से स्टेनलेस स्टील की जो बाय प्रोडक्ट हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम फिनिश प्रोडक्ट मुख्तलिफ सूरतों से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मेनली फ्रॉम गुजरांवाला। एम आई राइट? या एब्सोल्युटली, यू आर राइट। तो उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से ये बताइए कि हम इस वक्त तकरीबन कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम कितनी मजीद एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं? जी इस वक्त तो हम तकरीबन 5 करोड़ डॉलर के करीब करीब जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम R&D के ऊपर जाएंगे
اور کام کریں گے اس سے ہم 2 3 کیا 4 5 گنا اس کو بڑھا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں صرف المیہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر R&D کے اوپر کام نہیں کر رہے. اب اس سب اسٹینلیس اسٹیل پاکستان میں موسٹلی جو ہے وہ لوکل پروڈیوس نہیں ہوتا بلکہ ہم لوگ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو اس میں اگر کیا انسینٹیو آپ کو ملیں تو جس سے آپ کی ایکسپورٹس اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں؟ عامر صاحب یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس میں گورنمنٹ کا جو ہے وہ بہت حد تک کردار ہو سکتا ہے. یہ ڈالر انفلیشن جو ہے ہمیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دوسرے ممالک جو ہے جیسے انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ان کی ایکسپورٹس ہم سے کیوں بڑھ گئی ہے ان معاملات میں, کیونکہ وہاں پہ جو ہے پرائسز جو ہے جب آپ یورپ میں امریکہ میں ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں تو جب آپ کی انفلیشن کی وجہ سے آپ کے ڈالر کی وجہ سے آپ کی کاسٹ مینیج نہیں ہو پائے گی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں کسٹم ڈیوٹیز میں تھوڑا ریلیف دیں تاکہ اس کی جو کاسٹ ہے اس کی ویلیو ہے تھوڑی کم ہو, تاکہ ہم بیرون ملک میں اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں اور اپنی کوالٹی کو بہتر کر سکیں. ایز این ایسوسیشن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کی ایسوسیشن کو کوئی ٹریڈ پرپوزلز دینی پڑیں تو کیا آپ گورنمنٹ کو یا اپنے ٹریڈ منسٹر کو ایکسیس کرتے ہیں اور انہیں کوئی ڈیٹا بنا کے دیتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ فیسلٹیز دی جائیں گی تو ہم اپنے ایکسپورٹس کو اتنے % انکریز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس معاملے میں رزاق داؤد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہوئی ہیں, انہیں پرپوزل بھی دی گئی ہیں. اس کے علاوہ فواد چودھری تھے, انوائرمنٹل سائنسز میں منسٹر تھے, تو میری ان سے ایک پرسنل ملاقات ہوئی. ہمارے اوپر ایک کوالٹی کنٹرول کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ لاگو ہے جس کی وجہ سے ہمارے مٹیریل کو جو ہے کلیئرنس میں 8 دن لگ جاتے ہیں. تو میں نے فواد چودھری صاحب سے یہ بات کی کہ سر یہ دیکھیں یہ کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا, ہم تو را مٹیریل منگوا رہے ہیں. تو منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ تو ایسا اسٹیل منگواتے جو عمارتوں میں لگتا ہے. دیکھیں اسٹیل بھلے عمارتوں میں لگے یا کسی جگہ پہ بھی لگے, ہمیشہ سسٹم سموتھ ہونا چاہیے اور سموتھ سسٹم ہمیشہ آپ کی اکانومی کو ملٹی پلائی کرتا ہے. لوگ بڑے آسانی سے اسے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کام کو کیسے آگے بڑھانا ہے, اس میں کیا کیا بہتری لانی چاہیے. سر کیا کبھی یہ ممکن ہے, جو میرے نالج کے مطابق کہ آج سے مجھے پتا ہے کہ گجرانوالہ میں کوئی ایسی انڈسٹری بھی تھی جنہوں نے آج سے 40-50 سال پہلے یہاں پہ اسٹیل کے سکریپ کو دوبارہ انہوں نے اسے ری رول کر کے اس کی دوبارہ ایک شیٹ بنا دی تھی. تو کیا اس انڈسٹری میں ہم کوئی مزید بوم لا سکے ہیں یا گورنمنٹ کی کون سی سپورٹ چاہیے؟ جیسے گجرانوالہ کے لوگ بڑے محنتی ہیں, ٹیکنیکلی دے آر ویری ساؤنڈ, تو کیا گورنمنٹ کو ایسے کوئی ادارے بنانے چاہیے جو کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آپ کو کچھ ہیلپ کر سکے؟ سر بالکل, اگر گورنمنٹ اس طرف دھیان دے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہتری ہوگی. جتنی آپ کی امپورٹ کم ہوگی آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی, وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگی. اسٹین لیس اسٹیل کی بائی انڈسٹری, کٹلری ایک پوائنٹ ہے, لیکن کٹلری کے علاوہ آئرن, اسٹین لیس اسٹیل, چونکہ اسٹین لیس اسٹیل از این الوائے جو کپ کے بیسک مٹیریل آئرن ہے, تو اس میں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انڈسٹری جس کے ساتھ فلورش کر رہی ہے؟ سر آپ دیکھیں نا, اس میں بہت اہم آئٹم ہے سرجیکل انسٹرومنٹس, جو ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارا بیسک ہب ہے سیالکوٹ میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ انڈسٹری کی طرف آئیں, گجرانوالہ میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گھر گھر میں ایک چھوٹی انڈسٹری ہے, گھر گھر میں یہاں پہ ایک چھوٹی انڈسٹری ہے. صرف گورنمنٹ کا دھیان آنا چاہیے, گورنمنٹ کی پالیسیز آنی چاہیے جس کو ہم لے کے اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو آگے لے کے چلیں. ٹیکنیکل ریسورسز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا, جو میں عابد صاحب کی بات سے سمجھ سکا ہوں کہ ٹیکنیکل ریسورسز کو اگر ہم کمبائن کر دیں گے, اور جیسے کہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایروناٹیکل اینڈ ویپن انڈسٹری میں بھی ایک بہت بڑا کردار گجرانوالہ کے ان خرادیوں کا, ان لوہاروں کا ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ بہت سارے ایسے کام کر کے دیے جو کہ ہمارے قومی سطح پہ بھی جس کو بڑا ایڈمائر کیا گیا. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا فیکٹ. تو آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو, یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹس بنائیں یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کوئی ادارے بنائیں جو آپ کو ریسرچ کر کے آپ کو آگے سے پاس آن کرے؟ بالکل جی, میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اور ایز اے پاکستانی میرا یہ حق بھی ہے کہ یہاں پہ جب تک پاکستان میں R&D کے اوپر کام نہیں ہوگا, لیبارٹریز نہیں ہوں گی, آپ کے پاس ریسرچ کی یونیورسٹیز میں آپ جو ہے اس کو سبجیکٹ دیں اسٹوڈنٹس کو. ہماری یونیورسٹیز میں جو بھی ہو رہا ہے کٹ کاپی پیسٹ کو جو ہے فالو کیا جا رہا ہے. اب گجرانوالہ جیسا کہ کتنا انڈسٹریل سٹی ہے, یہاں پہ
इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है ऑलरेडी मौजूद है अब, तो हमें इसको मजीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको टास्क दिया जाए ताकि उस टास्क के मुताबिक वो लोग रिसर्च करके इन इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सके, इनको अपने प्रोजेक्ट भेज सकें. Thank you very much being with us. We will be back in our next weeks. Always welcome to our program Global Economy with Amir Ali.